مولانا فضل الرحمان زیادہ خطرناک کیوں؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ 1988 کا تذکرہ ہے، تب میاں نواز شریف مقتدر حلقوں کے اسی طرح لاڈلے تھے جس طرح ان دنوں عمران خان ہیں، اور ان سے پیپلز پارٹی کے خلاف وہ کام لیا جا رہا تھا جو اس وقت مسلم لیگ نون وغیرہ کے خلاف خان صاحب سے لیا جا رہا ہے۔ انتخابات کے بعد صورتحال ایسی بن گئی کہ نواز شریف صرف اس صورت میں وزیر اعظم بن سکتے تھے کہ مولانا کے ووٹ بھی ان کو جاتے۔ مولانا فضل الرحمان نے مفتی محمود مرحوم کی رحلت کے بعد سیاست جنرل ضیاء الحق کی مخالفت اور جیل سے شروع کی تھی، اور پیپلز پارٹی کی قیادت میں MRD کا حصہ رہ کر جنرل ضیاء کی آمریت کی مزاحمت کر رہے تھے۔ انتخابی نتائج آنے کے بعد جنرل اسلم بیگ نے انہیں مبارکباد کی، آڑ لے کر DI خان فون کیا اور طریقے سے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ نواز شریف کا ساتھ دے۔ اگلے دن میاں نواز شریف ان کے پاس پہنچ گئے اور ساتھ دینے کی صورت میں ہر طرح کا لالچ دیا۔ مولانا کا اصرار تھا کہ چونکہ وہ یعنی نواز شریف ضیاء الحق کے کیمپ کے آدمی ہیں، اس لیے وہ یہ یو ٹرن نہیں لے سکتے۔ چند روز بعد مولانا نے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے کسی کی حمایت یا مخالفت کرنے کے فیصلے کے لیے اپنی جماعت کی شورا کا اجلاس لاہور میں طلب کیا۔ اجلاس سے ایک روز قبل انہیں اچانک سعودی عرب سے رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل کی کال آئی کہ کل لاہور میں ان کا نمائندہ ان سے ملنا چاہتا ہے۔ درمیان میں خالد خواجہ وغیرہ بھی آ گئے۔ چند لمحے بعد مولانا کو اس سعودی کا فون آیا جس کا ذکر رابطہ عالم اسلامی کے جنرل سیکرٹری نے کیا تھا۔ ان کا نام شیخ صواف تھا۔ اسی شیخ صواف کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ غلط مشہور کر رکھا تھا، اور خود میرا بھی ابتدا میں یہ خیال تھا کہ وہ اسامہ بن لادن تھے۔ یہ میٹنگ لاہور کے 5 سٹار ہوٹل کے ایک کمرے میں ہوئی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے کمرے میں خود میاں نواز شریف بھی موجود تھے۔ شیخ صواف نے مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ وہ میاں نواز شریف کو سپورٹ کریں۔ یہ دلائل بھی دیے کہ عورت کی حکمرانی اسلام میں حرام ہے، اور اگر انہوں نے یہ کام کیا تو پورے عالم عرب کے علماء سے مولانا کے حق میں بیانات دلوا دیں گے کہ انہوں نے عورت کی حکمرانی کا راستہ روکا۔ مولانا نے یہ کہہ کر ان سے معذرت کر لی کہ یہ فیصلہ ان کی شورا نے کرنا ہے۔ اس دوران شیخ صواف نے اشاروں کنایوں میں انہیں کروڑوں ریال کی بھی پیشکش کی، جس کا مولانا نے برا منایا۔ دوسری طرف جنرل حمید گل نے بھی تمام حربے استعمال کیے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے میاں نواز شریف کو ووٹ نہ دے کر بے نظیر بھٹو کی حکمرانی کا راستہ ہموار کیا۔ اس کے بعد صدارتی الیکشن کا مرحلہ آیا تو جنرل اسلم بیگ نے انہیں گھر بلا کر غلام اسحاق کو سپورٹ کرنے کا کہا، لیکن مولانا نے نواب زادہ نصر اللہ کو کھڑا کیا۔ یہ تھے ابتدائی دنوں کے مولانا فضل الرحمان، جو اپنے اسلاف کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی مخالف سمت میں چل رہے تھے۔ تاہم جب افغانستان میں دیوبندی طالبان اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ بنے تو مولانا فضل الرحمان کی نہ صرف دوستی ہو گئی بلکہ انہوں نے ان کے ساتھ جوڑ توڑ اور مصلحتوں کی سیاست شروع کی، اور 2018 تک کرتے رہے۔ لیکن الیکشن کے بعد مولانا 2 وجوہات کی وجہ سے برہم ہوئے۔ ایک تو وہ سمجھتے ہیں اور ٹھیک سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ دہی اور دھاندلی سے کام لیا گیا۔ دوسرا، وہ عمران خان کے بارے میں سازشی تھیوریز پر یقین رکھتے ہیں۔ 2018 کے انتخابات کے بعد جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اپنی ڈیل کی کوششوں میں مصروف تھی، مولانا فضل الرحمان عمران خان اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف تسلسل کے ساتھ اپوزیشن کرتے رہے۔ گزشتہ سال وہ اسلام آباد دھرنا دینے آئے، اور اب ان کی ناراضی میں یہ بات بھی شامل ہو گئی ہے کہ جن وعدوں کی بنیاد پر ان کو اٹھایا گیا وہ پورے نہیں ہوئے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ڈیلیں ناکام ہوئیں تو پیپلز پارٹی آگے بڑھی اور APC بلا کر اور PDM تشکیل دے کر مولانا فضل الرحمان کو اس کا صدر بنا دیا۔ ابتدا میں دونوں جماعتوں نے بڑا جارحانہ رویہ اپنایا۔ میاں صاحب نے نام لینے شروع کیا اور پیپلز پارٹی نے پختون تحفظ موومنٹ کے محسن داور تک کو PDM میں شامل کرایا، لیکن جب پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے ہوئے تو وہ پھر مصلحت کی سیاست پر اتر آئی۔ اب مسلم لیگ نون پر محنت ہو رہی ہے اور بڑی حد تک وہ بھی ڈانوا ڈول ہو گئی ہے، لیکن مولانا کا لہجہ دن بدن تلخ ہوتا جا رہا ہے۔ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ مولانا کو تنہا کر کے ان کے ساتھ حساب برابر کیا جائے، لیکن ایک تو مولانا اس مرتبہ مکمل تنہا کبھی نہیں ہوں گے، اور دوسرا مولانا کو جو نقصان ہوگا سو ہوگا، لیکن اگر ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو یہ عمل جتنا عمران خان کے لیے فائدہ مند ہوگا اتنا ریاست کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اس وقت قبائلی اضلاع اور بلوچستان میں یا تو PTM کا بیانیہ چل رہا ہے یا پھر بلوچ قوم پرستوں کا۔ ابھی تک دونوں فالٹ لائنز میں ان قوتوں کو GUI کارنر
کر رہی تھی کیونکہ وہ اسلام اور پاکستان کی بات کر رہی تھی۔ اب اگر مولانا بھی منظور پشتین، محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل جیسی زبان استعمال کرنے لگے تو ان علاقوں میں ریاست کا دفاع کرنے والی سیاسی قوت کوئی نہیں رہ جائے گی۔ تبھی میں عرض کرتا ہوں کہ عمران خان کو تو فائدہ ہوگا لیکن ریاست کو نقصان ہوگا۔ ابھی تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جیسی قومی اور مجبور جماعتوں کی وجہ سے مولانا اور قوم پرست لیڈروں کا بیانیہ کافی نرم ہو جاتا ہے، لیکن اگر پی ڈی ایم سے قومی جماعتوں کی یہ چھتری ہٹ گئی تو ریاستی اداروں سے متعلق ان لوگوں کا لہجہ اور عمل مزید تلخ ہونا بعید از قیاس نہیں۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان نسلاً افغان ہیں۔ ان کا ناصر قبیلہ ماضی میں افغانستان سے ڈی آئی خان منتقل ہوا تھا۔ گزشتہ 20 برسوں میں ہم نے مولانا کو حامد کرزئی طرز کی سیاست کرتے دیکھا ہے، لیکن اگر ان کو دیوار سے لگایا گیا تو خاکم بدہن وہ ملا عمر بن سکتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ مولانا کو حامد کرزئی رہنے دیا جائے، ملا عمر بننے پر مجبور نہ کیا جائے۔ باقی مرضی ہے پاکستان میں اپنی مرضی چلانے والوں کی۔